نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے۔ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبیں کو، یہ کس قدر ناز ہے یہ کس کی گلی ہے۔ جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت حضرت پیر طریقت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، حضرات علماء ذی وقار، دیگر سامعین کرام، میں اور آپ اس جشن غوث الورا کے ٹائٹل اور عنوان سے منعقد اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کی سیرت و تعلیمات اور آپ کی حیات کے چند گوشے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ جو اپنی زندگی تقوی و طہارت میں رب اور اس کے رسول کی مرضی میں گزار کر دنیا سے جاتا ہے، اللہ کریم اس کی محبت دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ پھر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، صدیاں گزر جائیں، قبر میں لیٹا ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے۔ اس کی تعلیمات زندہ ہوتی ہیں، اس کی فکر زندہ ہوتی ہے، اس کا پیغام زندہ ہوتا ہے، اس کے نظریات زندہ ہوتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں وہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، نجیب الطرفین سید ہے۔ والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے وہ امام حسن پاک کی اولاد ہے، اور والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ اور اگر اس بات کو بالکل مختصر اور آسان کیا جائے تو وہ حیدر کرار کے لال ہیں۔ صورت میں بھی رنگ حیدر نظر آتا ہے اور سیرت میں بھی رنگ حیدر نظر آتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ ولایت کی کان تھی، اور اس گھرانے سے جس کو بھی نسبت ملی وہ ولی بنا اور اس کے سر پر ولایت کا تاج سجا۔ آپ کی ایک پھوپھی جان ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، بعض روایات میں عائشہ بھی لکھا ہے۔ وہ اس پائے کی ولی کاملہ تھی کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ ان کے دروازے پر اکٹھے ہوتے۔ میں 11ویں والے پیر کی پھوپھی جان کی بات کر رہا ہوں، تو ان سے درخواست کرتے کہ آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ تو رب کے ولی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے،
تو وہ جھاڑو پکڑ کر گھر کے صحن میں جھاڑو لگا کر پھر دعا مانگتی، الہی تیری زمین پر جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، چھڑکاؤ تو فرما دے۔ بارش برسنا شروع ہو جاتی، بارش برستی، اور ایک ولی کاملہ کی دعا، اس کو شرف قبولیت رب کیسے عطا فرماتا ہے، لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان تھا جو ولایت کی کان تھی۔ 90 یا 91 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور آپ کی اس 90 یا 91 سال کی عمر کو آپ کے سیرت نگاروں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور آپ کی زندگی کے تینوں دور ہی بڑے باکمال ہیں۔ آپ کی ولادت سے لے کر عمر کے 18ویں سال تک یہ عمر کا حصہ آپ نے اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ 18 سال سے لے کر 51 سال کی عمر تک یہ بغداد میں سیکھنے کے اندر، مشکلات کو برداشت کرنے میں، فاقوں کے اندر، مصائب کے اندر یہ وقت گزرا۔ 33 سال کا عرصہ، اور 51 سال سے لے کر اس کے بعد کا جو عرصہ ہے 91 سال تک، یہ 40 سال کا عرصہ یہ حضور غوث اعظم مسلسل واعظ و تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کا سامان دیتے رہے، مسند ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ کی زندگی کے ہر دور کا آغاز ایک غیبی اشارے سے ہوا۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں آپ کے والد گرامی کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ اور خبر کس نے دی؟ نبوت کے بدر کمال آمنہ کے لال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جو بیٹا اللہ کا بھی محبوب ہوگا، میرا بھی محبوب ہوگا، اور ولیوں اور قطبوں کے درمیان اس کا وہ مقام ہوگا جو میرا مقام نبیوں اور رسولوں کے درمیان میں ہے۔ وہ بیٹا عبد القادر جیلانی کی صورت میں گیلان کے اندر، ایران کے شہر کے اندر، حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دنیا میں آیا، اور 18 سال کا عرصہ اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ اور ان 18 سال کے اندر وہ وقت بھی ہے، آج سائنس کہتی ہے کہ عورت امید سے ہو، اس کے بطن میں بچہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو وہ مثبت یا منفی یا پوزیٹیو یا نیگیٹو جو بھی سوچتی ہے، اس سوچ کا اثر پیٹ کے بچے پر پڑتا ہے۔ بطن مادر کے اندر جو بچہ ہے، اس بچے پر ماں کی سوچ کا اثر پڑتا ہے۔ سوچ مثبت ہو تو مثبت اثر پڑتا ہے، نیگیٹو ہو تو نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ لیکن بغداد والے پیر نے آج سے کئی 100 سال پہلے بتایا کہ ماں عبد القادر جیلانی کی ماں جیسی ہو تو بچہ دنیا میں آتا ہے تو 18 سپاروں کا حافظ بن کر آتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ اچھا 18 سپاروں کا زندہ باد، یا 18 سپاروں کے حافظ بن کر آتا ہے۔ اور پھر 18 سال جس وقت اپنے آبائی وطن میں گزارے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیل کے پیچھے جا رہا تھا، بیل نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا مال ھذا خلقتا، عبد القادر تجھے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں پلٹ کر اپنے گھر گیا، گھر کی چھت پہ چڑھا، میں نے گھر کی چھت سے میدان عرفات کا منظر دیکھا جہاں لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر بغداد والا 11ویں والا پیر غوث اعظم ایران کے اندر کھڑا ہو کر میدان عرفات کا منظر دیکھ سکتا ہے، غوث اعظم کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تو پھر رسول اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی، تو ماں پھر عبد القادر جیلانی کی ماں تھی اور امام حسین پاک کی اولاد تھی۔ فوراً کہا کہ عبد القادر میں تجھے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، اور مجھ پر جو تیرا حق ضروری ہے میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں۔ میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تو بغداد چلا جا۔ بغداد 5ویں صدی کے اندر علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔ بغداد چلا جا، دین سیکھ، لیکن 2 نصیحتیں پلے سے باندھ کر جا۔
پہلی نصیحت عبد القادر جھوٹ کبھی نہ بولنا. یہ 11ویں والے پیر کا پیغام ہے, 11ویں کھانے والوں کے نام. جھوٹ کبھی نہ بولنا. تو آپ جانتے ہیں کہ عبد القادر نے پھر جھوٹ کبھی نہیں بولا. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی سے کہا, بیٹے جب تو بغداد جائے گا نا تو وہاں کوئی ممبر تیرا انتظار نہیں کر رہا, وہاں تیرے کوئی مریدوں کی فوج پہلے سے نہیں کھڑی, وہاں کوئی خانقاہ نہیں ہے, وہاں استانہ نہیں ہے کہ وہاں جاتے ہی تو گدی پر بیٹھے گا اور وہاں تیرے مریدوں کی کثرت تیرے استقبال کے لیے موجود ہوگی. عبد القادر تو نے مشکل وقت دیکھنا ہے, پریشانی دیکھنی ہے, فاقے دیکھنے ہیں, مصائب دیکھنے ہیں. عبد القادر اپنے ماں کی نصیحت پلے سے باندھ لے, تو نے پلٹ کر ماں کی طرف نہیں دیکھنا, ماں سے تیری ملاقات اب میدان حشر میں ہوگی. اور حضور غوث اعظم نے پھر پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا. حالانکہ آپ فرماتے ہیں میں نے بغداد شہر کے اندر 25 سال یوں گزارے ہیں, نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا. 25 سال میں نے یوں گزارے, اور ان 25 سالوں کے اندر ایک وقت ایسا آیا, فرماتے اس قدر بھوک تھی جس کی 11ویں آج پوری دنیا کھا رہی ہے. اس پیر کی کیفیت دیکھیے, فرماتے اس قدر بھوک تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ عبد القادر اگر روٹی کے لقمے نہیں مل رہے تو درختوں کے پتے ہی کھا لو. فرماتے میں جنگل میں گیا, درختوں کے پتے توڑ کر کھانا چاہتا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی درویش وہاں پر موجود ہیں اور وہ درختوں کے پتے کھا رہے ہیں. تو میں نے اپنے نفس سے کہا اگر تو بھی درخت کے پتے کھائے گا تو یہ کیا کھائیں گے. فرماتے میں نے درخت کے پتے بھی نہیں کھائے, میں مسجد میں آ گیا, بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھا. اتنے میں ایک نوجوان بغداد کی جامع مسجد میں داخل ہوا, اس کے ہاتھ کے اندر کاغذ میں لپٹی ہوئی روٹی تھی. بغداد میں قحط تھا, وہ شہر کے باہر سے کہیں سے روٹی لے کر آیا, میرے سامنے اس نے وہ روٹی کھولی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بھوک اتنی تھی کہ پیٹ سے آواز آ رہی تھی. اس نے مجھ سے کہا اگر کھانا چاہتے ہو تو میں دعوت دیتا ہوں, شریک ہو جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں فوراً شریک ہوا, میں نے ایک لقمہ توڑا. بات سنیں گے آپ, یہ لقمہ توڑا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا عبد القادر تحقیق تو کرو, حرام ہے یا حلال ہے, کن ذرائع سے کما کر لایا ہے, کہاں سے لایا ہے, چوری تو نہیں ہے, راہزنی تو نہیں ہے, ڈاکہ تو نہیں ہے, کن ذرائع سے کما کر لایا, پوچھ تو لو. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے نفس سے کہا عبد القادر جو فقیر ہوتا ہے وہ مانگ کر نہیں کھاتا, اس کی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے وہ سوال نہ کرے, مانگ کر نہ کھائے. آپ فرماتے ہیں جب میں یہ بات سوچ رہا تھا اور پریشانی بھی تھی کہ بھوک بھی ہے اور جانتا بھی نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے, دل کہہ رہا تھا کہ لقمہ واپس رکھ لوں. ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں تو وہ نوجوان جو روٹی لے کر آیا تھا, جو روٹی کا بظاہر مالک تھا, اس نے مجھ سے کہا آپ کسی عبد القادر کو جانتے ہیں. آواز تھوڑی سی کھول. کسی عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے سوال کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کون عبد القادر؟ بغداد میں کئی عبد القادر ہے. کہا جناب ہر عبد القادر کی بات میں بھی نہیں کر رہا, وہ عبد القادر جو جیلان سے آیا ہے پڑھنے کے لیے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا کیا کام ہے اس سے؟ کہا جناب کام کیا ہونا ہے, اس کی ماں نے رقم دے کر بھیجا تھا, آج کافی دن سے تلاش کر رہا ہوں, وہ عبد القادر جیلانی مجھے نہیں ملے, ان کی اجازت کے بغیر میں نے یہ روٹی خریدی ہے, یہ روٹی میری نہیں ہے اسی عبد القادر کی ہے. فرمایا تو بے فکر ہو کر کھا, میری پریشانی بھی دور ہو گئی ہے, تیری پریشانی بھی دور ہو گئی. جس عبد القادر کو تو تلاش کر رہا ہے وہ عبد القادر تیرے سامنے بیٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں جب اس نے رقم جو میری والدہ نے بھیجی تھی مجھے دی تو میں نے اس کو پلٹ کر واپس کر دی. میں نے کہا یہ تیرا زیادہ راہ ہے, تو پریشان نہ ہو, میں فقیر آدمی ہوں, میرا گزارا ہو جائے گا. 25 سال جو بغداد کے اندر گزارے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. میں چاہتا ہوں ایک خلاصہ پوری زندگی کا آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ فرماتے ہیں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. میں نے کسی سے پوچھا بتاؤ بغداد کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جواب ملا کہ یہاں ایک ولی کامل ہے,
ताजुल आरिफीन उनका लकब है, और उनके लकब से अंदाजा लगाइए वो रब का कितना बड़ा वली है जिसका लकब है ताजुल आरिफीन। आरिफों का ताज और कुनियत है शेख अबुल वफा। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते, मैंने कहा वो कहां मिलेंगे? कहा जनाब उनकी तो बहुत बड़ी मजलिस वाज होती है, हजारों लोग शरीक होते हैं। फरमाया मैं भी चला गया, लेकिन जब मैं उनकी मजलिस वाज में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे देखते ही अपने मुरीदों से कहा इसको पकड़ कर बाहर निकालो, ये मेरी मजलिस वाज में नहीं बैठ सकता, इसको इजाजत नहीं है। आप फरमाते हैं मैं सोच में पड़ गया, जब हजारों लोग सुन रहे हैं तो मुझ पे पाबंदी क्यों है, मैं क्यों नहीं सुन सकता? फरमाते हैं इस तजस्सुस में मैं दोबारा गया, दोबारा उन्हें अपने मुरीदों से कहा इसको पकड़कर बाहर निकालो। फरमाते हैं मैं फिर चला गया, तीसरी मर्तबा फिर गया, फिर निकाल दिया, चौथी मर्तबा फिर गया कि अब मैं जरूर पूछूंगा कि जब हजारों लोग सुन रहे हैं तो मैं आपकी आवाज क्यों नहीं सुन सकता, आपका बयान क्यों नहीं सुन सकता? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं अब तो रंग ही बदला हुआ था। अब रंग यूं बदला कि वो जो ताजुल आरिफीन थे उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वह अपने मिंबर से नीचे उतरे और उन्होंने अपने मुरीदों से कहा कूमु लिवलिय्यिल्लाह, बैठे क्यों हो, रब का वली आया है, उठकर इस्तिकबाल करो, सारे उसकी ताजीम के लिए सारे उठकर खड़े हो जाओ। सारे मुरीद उठकर खड़े हुए और हैरानी के आलम में अपने पीरे कामिल की तरफ देखने लगे कि पहले हुक्म दिया कि बाहर निकाल दो, अब कह रहे हैं कि इस्तिकबाल करो। तो हुजूर गौसे आज़म को पकड़कर अपने सीने से लगाकर उनकी पेशानी पर बोसा देकर फरमाया अब्दुल कादिर मैं तेरी तौहीन नहीं कर रहा था, मसला यह था कि जिस पाए का तू वली है उस पाए का मैं तारुफ करवाना चाहता था, लोगों की तवज्जो तेरी तरफ नहीं थी। मैंने कहा जब चौथी मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी आएगा तो लोगों की कामिल तवज्जो उसकी जात की तरफ होगी, तब मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा वली मेरी मजलिस में आया है। और फिर हजरत ताजुल आरिफीन ने अपना मुसल्ला भी दिया, तस्बीह भी दी और हुजूर गौसे आज़म की पेशानी पे बोसा देकर कहा यह जुमला सुनिए जरा। कहा अब्दुल कादिर आज मेरा मुर्ग बोल रहा है, कल तेरा मुर्ग बोलेगा, मेरा मुर्ग तो बोल कर चुप कर जाएगा, जब तेरा मुर्ग बोलेगा तो क़यामत तक बोलता रहेगा। आपने कसीदा गौसिया के एक शेर के अंदर इसी की तरफ इशारा किया। फरमाते हैं फलक शमूसुल अव्वलीना व शमसुना अबदन अला उफुकिल उला ला तगरुब। फरमाया पहलों की विलायत के सूरज चढ़े, चढ़कर चमके, चमक कर डूब के, 11वीं वाले की विलायत का सूरज चढ़ा है तो चढ़ा रहेगा, क़यामत तक डूबेगा नहीं। वो अपनी रोशनी को बखेरता रहेगा, वो अपने जलवों को बखेरता रहेगा। आप फरमाते हैं फिर मैंने मजलिस वाज शुरू की, हुक्म था पाक नबी का और आका करीम के लुआबे दहन का कमाल था और मौला अली उल मुर्तज़ा के लुआबे दहन का कमाल था। मजलिस वाज शुरू हुई। मैं माजरत से अर्ज करता हूं, आज आप किसी खतीब से टाइम लेने जाएं ना तो वो फीस वाला मामला चले उसको एक तरफ रखते हैं, वो ये सवाल जरूर करता है अगर कोई नामवर खतीब हो और इज्जत और शोहरत अल्लाह दे दे तो उसको संभालना भी तो बड़ी बात होती है। वो पहला सवाल करता है मजमा कितना होगा, कितने लोग होंगे। मेरी शायाने शान प्रोग्राम होना चाहिए 10, 12, 20, 25, 50, 100 आदमी का मजमा। मेरे शायाना शान नहीं है। उन्होंने हुजूर गौसे आज़म की सीरत नहीं पढ़ी। 11वीं वाला पीर फरमाता है कि मैं 3 आदमियों को भी दर्स देता रहा, फिर वो 5 हो गए, फिर वो 7 हो गए, फिर वो 10 हो गए। इखलास था, लिल्लाहियत थी, अल्लाह के दीन के काम के लिए, अल्लाह की रजा के तलबगार थे। तो फरमाते मजमा 70,000 तक जा पहुंचा और उस 70,000 के मजमे में 400 तो चोटी के उलमा थे जो कलम दवात लेकर बैठते थे कि 11वीं वाले पीर की जुबान से जो इल्मी नकात निकलते हैं उनको लिखा जाता है। और एक कैफियत ये आती है कि फरमाते हैं आओ काल से हाल की तरफ चलते हैं, और जब काल से हाल की तरफ चलते हैं तो फिर बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन अपने जुब्बे फाड़ देते हैं, अपनी दस्तारों को हवा में उछालते हैं, जंगलों की तरफ दौड़ते हैं। और कमाल की बात यह है
یہ میں حضور غوث اعظم کی کرامت سمجھتا ہوں. ابھی میں نے بھائی سے کہا کہ ذرا اس کی آواز کھولو. میں شاہ صاحب جانتے میں علی پور سیدنا شریف سے ابھی آ رہا ہوں, نارووال سے تقریر کر کے ابھی پہنچا ہوں, تو اس لیے میں نے کہا کہ تھکاوٹ ہے, تھوڑا آواز کھول دیں. حضور غوث اعظم کی مجلس واعظ کی پہلی کرامت, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, لیکن 70,000 کے مجمع میں سے جس طرح سامنے بیٹھا ہوا آدمی سنتا تھا, آخری صف کا آخری آدمی اسی طرح آپ کی آواز کو سنتا تھا. آواز بالکل ہر آدمی کو اسی طرح پہنچتی تھی. اور دوسری کرامت آپ کی یہ تھی, 70,000 کے مجمع میں سے ہر بندے کے دل کی کیفیت کو جانتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ سوال کیا کرنا چاہتا ہے, سننا کیا چاہتا ہے, پوچھنا کیا چاہتا ہے, کر کیا رہا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا حضور غوث اعظم کی جو مجلس واعظ تھی, اس مجلس واعظ میں آپ فرماتے ہیں کم و بیش 1,00,000 لوگوں نے توبہ کی ہے. چور آیا تو چور نہیں رہا, ڈاکو آیا تو ڈاکو نہیں رہا, پھر بدکار آیا تو بدکار نہیں رہا. 1,00,000 لوگوں نے مختلف اوقات کے اندر مختلف مجلسوں میں توبہ کی, اور 500 وہ تھے جو یہودی اور عیسائی تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن شوق ہوا, میں نے کہا ذرا گنوں تو صحیح کتنے بندے توبہ کرتے ہیں آج. لیکن کیسے گنوں, کثرت سے ہوتے ہیں, انگلیوں پر ممکن نہیں ہے, بھول جاؤں گا, کیا کروں. فرماتے ہیں 1 ہاتھ کے برابر دھاگا ساتھ لے گیا اور 70,000 کے مجمع کے درمیان میں بیٹھ گیا اور دھاگا قمیض کے نیچے رکھ لیا. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں 11ویں والے پیر کے ہاتھ پہ, تو فرماتے ہیں میں نے دھاگے کو ایک گرہ لگائی, ایک بندہ ہو گیا ہے. دوسرا اٹھا, اس نے توبہ کی, دوسری گرہ لگائی. تیسرا اٹھا, اس نے توبہ کی, تیسری گرہ لگائی. میں دھاگے کو گرہ لگاتا جا رہا ہوں, 70,000 کے مجمع کے درمیان میں بیٹھا ہوں, دھاگا قمیض کے نیچے رکھا ہوا ہے, چھپایا ہے, پوشیدہ ہے. اچانک 11ویں والے پیر نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کیا کر رہے تو؟ میں لوگوں کے دل کی گرہیں کھول رہا ہوں اور تو گرہیں باندھ رہا ہے. میں گرہیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے. اور دوسرا منظر یہ ہے, شیخ سعد اندلسی ایک بزرگ ہے, فرماتے ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم زہد کے موضوع پر کلام کر رہے ہیں, زہد کے موضوع پہ کلام کر رہے ہیں. میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج اگر اخلاص پر بھی بات ہو جائے تو حضور غوث اعظم نے زہد کی بات وہیں روکی, اخلاص پر بات شروع ہو گئی. میں نے کہا ذرا آج ذوق اور شوق کے بارے میں بھی بات ہو, یہ ذوق اور شوق کیا ہوتا ہے. اخلاص کی بات وہیں رکی, ذوق اور شوق پر بات شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ غیب اور حضوری کیا ہوتی ہے, تو وہ ذوق اور شوق کی بات وہیں رکی, غیب اور حضوری پر بات شروع ہو گئی. تو کہا جو میں سوچتا جاتا ہوں وہ بیان کرتے جاتے ہیں, اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے حسبک یا ابو الحسن, اے ابو الحسن اتنا کافی ہے, یہ اور بھی بیان کروں. وہ ابو الحسن شیخ سعد اندلسی فرماتے ہیں میں نے تو اپنا جبہ پھاڑ دیا اور میں جنگلوں کی طرف دوڑ لگا گیا کہ اگر 70,000 کے مجمع میں سے ہر ایک کی دل پر نگاہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, کیا سوال کرنا چاہتا ہے, اور اس کے ذہن میں کیا ہے, تو پھر ولی کی طاقت یہ ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا آج کوئی کہے بابت شے کوئی نہیں, وہ خود کوئی شے نہیں, کوئی شے نہیں وہ, کیونکہ وہ پہلے کہتا تھا بابت شے کوئی نہیں, اب معاذ اللہ انبیاء کے بارے میں بھی کہتا ہے, نبیوں کے بارے میں بھی یہ لفظ بولتا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کمال یہ تھا, آپ قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں. یہاں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا, اور یہ بات پتہ ہے کس نے لکھی ہے, یہ حضرت مجدد صاحب نے لکھی ہے. مکتوبات کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھی ہے. یہی بات شیخ محقق نے لکھی ہے. کیا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں, اور پتہ ہے اس منصب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج بھی اور امام مہدی کے آنے تک کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک اس کی ولایت پر 11ویں والے کی مہر نہ لگ جائے. اور اس کو تفصیل سے مجدد صاحب نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں یہ منصب سب سے پہلے مولا علی کے پاس تھا, بولیے نا,
سب سے پہلے یہ منصب مولا علی کے پاس تھا، اور مولا علی المرتضیٰ قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے۔ اور مجدد صاحب کا جملہ سنیے، اور سنیو یہ بات ذہن میں رکھنا، آج یہ جو جھگڑے بیان کرتے ہیں نا، من گڑت روایتیں بیان کر کے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مجدد صاحب حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ قطبیت کبریٰ کا منصب مولا علی کے پاس ہے۔ اور کیسے؟ مجدد صاحب کا یہ جملہ سنیے، فرماتے ہیں پہلی امتوں میں جو ولی بنا، پہلی امتوں میں جو ولی بنا وہ مولا علی کے توسل سے بنا، اور اس امت میں جو ولی بنا وہ مولا علی کے توسل سے بنا۔ تو سوال ہوا کہ مولا علی پہلی امتوں میں تو نہیں تھے، تو اس وقت جو ولی بنا وہ کیسے مولا علی کے توسل سے بنا؟ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں یہی تو کمال ہے علی کا کہ مولا علی عالم ارواح میں تھے تو تب بھی ولایت تقسیم کرتے تھے، عالم ارواح کے اندر بھی ولایت تقسیم کرتے تھے۔ اور مولا علی المرتضیٰ کے بعد جو قطبیت کبریٰ کا منصب ہے وہ امام حسن پاک کے پاس آیا، امام حسن کے بعد امام علی مقام کے پاس آیا، امام علی مقام کے بعد امام زین العابدین کے پاس آیا، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کے پاس آیا، امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق کے پاس آیا، امام جعفر صادق سے یہ منصب امام موسیٰ کاظم کو منتقل ہوا، امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا کو، امام علی رضا سے امام محمد تقی کو، امام محمد تقی سے امام علی نقی کو، امام علی نقی سے امام حسن عسکری کو یہ منصب پہنچا۔ اور امام حسن عسکری جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور فرمایا یہ میرا مصلی ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لو، تم آگے اپنی اولاد کو وصیت کرنا۔ وہ آگے اپنی اولاد کو وصیت کریں۔ انہوں نے پوچھا سرکار دینا کنوں ہے، کس کو دینا ہے؟ تو امام حسن عسکری نے فرمایا 5ویں صدی ہجری کے اندر بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبدالقادر جیلانی ہوگا، لوگ اس کو غوث اعظم کہیں گے، میرا مصلی ان کو دینا اور ان سے کہنا قطبیت کبریٰ کا وہ منصب جو مولا علی سے چلا مجھ تک پہنچا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو جب تک امام مہدی نہ جائیں قطبیت کبریٰ کے منصب پر 11ویں والا پیر فائز ہے۔ اچھا زندہ باد، زندہ باد یا وس۔ اچھا حضرات یہاں توجہ فرمائیے گا، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ مصلی جس مرید کو دیا اور فرمایا کہ یہ 11ویں والا پیر آئے گا بغداد میں، اس کو دینا۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر غوث اعظم کتنے عرصے بعد آئے؟ کتنے عرصے بعد حضور غوث اعظم تک وہ مصلی پہنچا؟ کتنی نسلوں میں وہ منتقل ہوتا رہا؟ 210 سال بعد حضور غوث اعظم بغداد میں آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 210 سال پہلے امام حسن عسکری کو کس نے بتایا کہ بغداد میں ایک ولی آئے گا، نام اس کا عبدالقادر جیلانی ہوگا، لوگ اس کو غوث اعظم کہیں گے؟ اس سوال کا جواب بس میں اتنا سمجھا ہوں کہ اگر مولا علی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے کی نگاہ کا عالم یہ ہے، خود مولا علی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر مولا علی کی نگاہ کا اندازہ نہیں تو پھر رسول اعظم کی نگاہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں تو 11ویں والے پیر فرماتے ہیں کہ لولا لجام الشریعت علی لسانی، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا لوگوں میں قسم ہے تمہیں بتاتا تم کیا کھا کے آتے ہو، کیا کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں جمع کیا کرتے ہو، أَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقَوَارِيرِ، لوگوں تم میرے سامنے شیشے کی طرح ہو، یرا ما فی بواطنکم وما فی ظواہرکم، میں تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں اور جس طرح تمہارا ظاہر دیکھتا ہوں اس طرح تمہارا باطن بھی دیکھتا ہوں، میری نگاہیں لوح محفوظ تک جاتی ہیں۔ یہ 11ویں والے پیر کا اعلان ہے، میں ہر نیک کو بھی جانتا ہوں، ہر بد کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر بات جہاں نہ رکی، پھر فرمایا
فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں کس طرح کا خردلۃ، جس طرح میں ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ یہ تھوڑا بات آپ سمجھیں گے، مجھے حکم تھا میلاد کا بھی، میلاد انشاءاللہ پھر کبھی میں نے چاہا ذرا یہ اس کا خلاصہ تھوڑا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں اللہ کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے سیرت نگاروں نے، امام یافی نے اور دیگر ائمہ نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کائنات کی ابتدا بھی جانتے ہیں اور انتہا بھی جانتے ہیں۔ جب وہ کائنات کی انتہا بھی جانتے ہیں تو نیوٹن جو بہت بڑا سائنسدان تھا، اس سے کسی نے سوال کیا کہ تجھے پتہ ہے کائنات کی انتہا کیا ہے؟ اس نے کہا ہماری خوردبین سے کروڑوں سال کے فاصلے پر ایک گلیکسی نور کی کہکشاں دریافت ہوئی ہے، وہ کروڑوں سال کے فاصلے پر ہے زمین سے۔ پوچھا یہ کائنات کی انتہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ انتہا نہیں ہے، ہمارا سائنسی آلہ وہاں تک بس پہنچا ہے۔ کہا چلو یہ بتاؤ کائنات کی انتہا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 10 لاکھ سال بھی لگے رہیں، ہم کوئی ایسا سائنسی آلہ نہیں بنا سکتے جو یہ بتا سکے کائنات کی انتہا کیا ہے۔ نیوٹن نہیں جانتا کائنات کی انتہا کیا ہے، 11ویں والا غوث اعظم جانتا ہے کائنات کی انتہا کیا ہے۔ اگر 11ویں والے غوث اعظم کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو 12ویں والے رسول اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ کیونکہ غوث کا مقام کہاں اور رسول کا مقام کہاں؟ ایک ہے عام بندہ، عام بندے سے آگے مقام ہے بندہ مومن کا، بندہ مومن سے آگے مقام ہے نیک مومن کا، نیک مومن سے آگے مقام ہے شہید کا، شہید سے آگے مقام ہے مجتہد کا، مجتہد سے آگے مقام ہے اوتاد کا، اوتاد سے آگے مقام ہے ابدال کا، ابدال سے آگے مقام ہے قطب کا، قطب سے آگے مقام ہے غوث کا، غوث سے آگے مقام ہے غوث اعظم کا، غوث اعظم سے آگے مقام ہے تابی کا، تابی سے آگے مقام صحابہ کا، صحابہ میں بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والوں سے احد والے صحابہ افضل، احد والے صحابہ سے بدری صحابہ افضل، بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ سے چاروں یار افضل، چاروں یاروں میں یار غار افضل، یار غار سے آگے مقام نبوت، مقام نبوت سے آگے مقام رسالت، رسولوں میں اولو العزم رسول افضل، اور اولو العزم رسولوں کا ایک امام ہے جسے نبوت کا بدر کمال اور آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر 11ویں والے غوث اعظم کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو 12ویں والے رسول اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب پرور تھے۔ 11ویں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 300 اعمال کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کون سا عمل ہے جو رب کا قرب دلاتا ہے؟ تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس بنیاد پر 11ویں کا آغاز ہوا۔ 11ویں کیا تھی؟ آج اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو کوئی بندہ اگر ان سے کہے کہ بدعت ہے تو وہ بھی چپ کر جاتے نا۔ 11ویں سال ثواب کی ایک صورت ہے، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا ہے۔ 11ویں والے پیر نے ہر مہینے اپنے نبی کے نام پر جس لنگر کا آغاز کیا تھا اس کو 11ویں کہا جاتا ہے، اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ اور اس کی اصل آپ نے یہ بتائی کہ اصل یہ ہے، فرماتے ہیں درہم اور دینار آتے تھے، سونا چاندی آتا، لوگ نذرانے دیتے۔ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں کوئی سوراخ ہے، شام تک ایک درہم اور دینار بھی باقی نہیں رہتا، رب کی مخلوق میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کھانا پکتے، آپ کے خادم تھے، ان کا نام تھا مظفر، وہ روٹیوں کا تھال لے کر خانقاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جو بندہ گزرتا اس کو کھانے کی دعوت دی جاتی۔ اس کو 11ویں کہتے ہیں، اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ اس میں کون سی بات ہے جو بدعت ہے یا شرک ہے؟ حضور غوث اعظم غریب پرور تھے۔ ایک گویہ تھا آپ کے دور کے اندر، گانے گاتا تھا، 70 سال تک وہ گانے گاتا رہا۔
آپ اس کو پیغام بھیجتے یہ کام چھوڑ دے، حرام کاری چھوڑ دے، یہ حرام کام ہے، یہ موسیقی باجے گانے چھوڑ دے۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگا عبد القادر کو میری آواز سے حسد ہے، آواز بڑی سونی ہے میری، آواز سے حسد ہے، آواز سے حسد ہے۔ 70 سال بعد وہ وقت آیا کہ گلا اس کا جواب دے گیا۔ بغداد کے گلی کوچوں میں مفلسی کے حال میں پڑا ہوتا، وہ جو لوگ ویلے لٹاتے تھے نا کل، وہ اس کے قریب سے گزر جاتے، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ 11ویں والا پیر گزرا ایک دن، لیکن اس سے کچھ نہیں کہا، فرمایا پریشان ہو جائے گا، شرمندہ ہوگا، تو جا کر اپنے خادم کو ایک تھیلی دی اور فرمایا اس کو دے کے آتے، دسی نہ کنے دیتی ہے، یہ ہوتا ہے رب کا ولی، بتانا نہیں کس نے دی ہے۔ خادم گیا، تھیلی دی، اس نے پوچھا کس نے بھیجی ہے، کس کو خیال آ گیا میرا؟ تو خادم نے کہا مجھے دینے کا حکم دیا گیا، بتانے کا حکم نہیں ہے۔ خادم چلا تو یہ گویا 70 سال کا مفلسی کے عالم میں یہ بھی اٹھ کے پیچھے پیچھے چلا، حضور غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ جب خانقاہ میں داخل ہوا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پہ نظر پڑی تو کہنے لگا اے عبد القادر، آپ کے خادم نے نہیں بتایا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ 11ویں والے پیر نہیں بھیجے ہوں گے۔ اے عبد القادر، آپ کے اخلاق دیکھ کر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں، میں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آپ کے صحابہ کو نہیں دیکھا، آل بیت اطہار کو نہیں دیکھا، اگر 500 سال بعد نبی علیہ السلام کے ایک غلام کے اخلاق کا عالم یہ ہے، یہ شان خدمت گاروں کی، تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے اپنے اخلاق کریمانہ کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم کے صحابہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ اور اہل بیت اطہار کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، حضور غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام دیا، آپ نے صرف 11ویں نہیں کھلائی، دین کا وہ کام کیا۔ میں چونکہ یہ موقع بھی ہے تو میں ہر جگہ اس بات کو بیان کرتا ہوں، بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ذرا اپنی تاریخ سے جڑو۔ آج فلسطین کے بچے، بازو کسی کا کدھر پڑے، کسی کی ٹانگ کدھر پڑی ہے، ہاسپٹل تک محفوظ نہیں ہے، جہاں وہ بچے پناہ لیتے ہیں وہیں بمباری کی جاتی ہے۔ اسرائیل جانتا ہی نہیں بچوں میں سے خالد بن ولید کا وارث نکلے گا، انہی بچوں میں سے ایوبی کے وارث نکلیں گے۔ لیکن حضرات تھوڑا اپنی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، مسکرانا بھول گیا تھا، مسکراتا نہیں تھا، لوگوں نے کہا ہنستا نہیں، کہا قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے میں ہو تو میں ہنسوں، میں اس دن مسکراؤں گا جب میں بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ اور جب ایوبی نکلا لشکر لے کر تو پورا عالم کفر اکٹھا ہو کے سامنے آ گیا، پورا عالم کفر۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تو اس وقت جنگ نہ کر ورنہ مشکل ہو جائے گا، سارا عالم کفر متحد ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ تو وہ کیسے جری اور بہادر جرنیل تھے اسلام کی تاریخ کے، ایسی غیرت اللہ آج کے حکمرانوں کو عطا فرما دے، ایسی حمیت عالم اسلام کے حکمرانوں کو رب عطا فرمائے۔ ایوبی نے کہا اگر وہ سارے متحد ہو کر آئے ہیں تو یہی تو وقت ہے لڑنے کا، بعد میں ایک ایک کو کہاں ڈھونڈ کے مارتا پھروں گا، یہی تو وقت ہے ان کو نیست و نابود کرو۔ یہ سارا عالم کفر آج ہی تو زمین بوس کرنے کا وقت ہے۔ ایوبی جس لشکر کو لے کر نکلے تھے اور بیت المقدس کو فتح کیا تھا، حضرات ہو سکتا ہے آپ نے علماء سے سنا ہو، اگر نہیں سنا تو آج شاہ صاحب قبلہ کے آستانِ کرم سے یہ بات آپ نے لے کر جانی ہے۔ وہ لشکر کون تھا جو ایوبی کی قیادت میں نکلا تھا؟ اس کے آدھے سپاہی امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ کے طالب علم تھے، اور آدھے سپاہی مدرسہ قادریہ 11ویں والے پیر کے لنگر پر پڑھنے والے 11ویں والے پیر کے ملنگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور شاید یہ بات بھی آپ پہلی مرتبہ سنیں کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ خود ان کو بستر پر موت آئی تھی، شہادت کی موت نہیں ملی۔ اور لوگوں نے سوال کیا اتنی جنگیں لڑ کے بھی بستر پہ موت آئی ہے؟ ایوبی نے کہا میرا جواب وہی ہے جو حضرت خالد بن ولید نے دیا تھا، ان کو بھی بستر پر ہی آخری وقت آیا، تو لوگوں نے کہا 250 جنگیں لڑ کے بھی آخری وقت بستر پہ ہی آیا۔ فرمایا یہی پیغام امت کو دے کر جا رہا ہوں، اگر جہاد کرنے سے موت ہی آنی ہوتی تو خالد بستر پہ نہ مرتا،
تو ایوبی نے یہی جواب دیا، اور ایوبی نے کیا بتایا وہ ذرا سنیے گا۔ یہ فیضان 11ویں والے پیر کا کہاں تک پہنچا، صرف لنگر نہیں ہے، یہ علمی اور روحانی فیضان ہے جو کہاں تک پہنچا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ بستر پر دنیا سے جا رہے ہیں، اس نے کہا اللہ کی قسم جب بھی لڑا اس یقین سے لڑا کافروں کی ہزاریں تلواریں ٹوٹ جائیں، ایوبی کی گردن کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں مرید ہوں حضور غوث اعظم کے بیٹے حضرت سید عبدالرزاق گیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اور میرے والد نجم الدین ایوب ان کی اولاد نہیں تھی، وہ حضور غوث اعظم کے پاس گئے کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے۔ حضور غوث اعظم نے دعا دی اللہ تجھے بیٹا دے۔ ایوبی کہتا ہے اس دعا کی قبولیت میں ہوں۔ پھر میں دنیا میں آیا تو میرے والد نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ مجھے اٹھا کر 11ویں والے پیر کے پاس لے گئے کہ آپ دعا دیں، آپ کی دعا سے بیٹا آیا ہے۔ تو 11ویں والے پیر نے میری گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا اور دعا دی تھی کہ اللہ اس گردن کو سلامت رکھے۔ تو ایوبی کہتے ہیں جس کی گردن پر 11ویں والے پیر کا ہاتھ لگا ہو اس کی گردن پر دشمن کی تلوار کیا اثر کرے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا پیغام سنیے۔ پہلا پیغام آپ فرماتے ہیں لوگوں رب کے سامنے اس طرح ہو جاؤ جس طرح غسل دینے والے کے سامنے میت ہوتی ہے۔ جملہ سنا آپ نے؟ غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ اپنے رب کے سامنے اس طرح ہو جاؤ جس طرح غسل دینے والے کے سامنے میت ہوتی ہے۔ میت کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، غسل دینے والا اس کو دائیں موڑے تو دائیں مڑ جاتی ہے، بائیں موڑے تو بائیں مڑتی ہے۔ تم بھی اللہ کی مرضی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دو، اپنی خواہشات کو ختم کر دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں دنیا تمہارے دروازے پر ہو بہت اچھی ہے، دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے، دنیا تمہاری جیب میں ہو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا لوگوں دنیا کو جیب سے نکل کر دل میں نہ جانے دینا۔ اگر یہ تمہارے جیب سے نکل کر دل میں چلی گئی تو تمہاری دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا اور آخرت بھی گئی۔ تو اپنی دنیا کو جیب تک محدود رکھو، دل میں نہ جانے دینا۔ تیسری بات فرماتے ہیں لوگوں بازار دو ہیں، ایک دنیا کا بازار ہے، ایک آخرت کا بازار ہے۔ تم دنیا کے بازار سے جو خریدو گے وہ تم نے آخرت کے بازار میں بیچنا ہے۔ سودا وہ خریدنا جس کے آخرت کے بازار میں کوئی قیمت ہو۔ جھوٹ نہ خریدنا، یہاں سے بدکاری نہ خریدنا، گناہ نہ خریدنا، اخلاق خریدو، سچ خریدو جس کی آخرت کے بازار میں قیمت ہو۔ اور آخری بات کہ ہم جس بھی سلسلے سے ہوں ہر سلسلے میں فیض ہے 11ویں والے پیر کا۔ وہ سروردی سلسلہ ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، میں خود چشتی سلسلے سے بیت ہوں، تو کوئی بھی سلسلہ ہو رنگ اس میں حضور غوث اعظم کا نظر آتا ہے، قادریت کا رنگ اس میں نظر آتا ہے، کیونکہ اعلان کیا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، مرزا کہتا ہے بابے تشیعی کوئی نہیں، سنیے جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے جس آدمی نے آپ کا قدم اپنی گردن پہ رکھا وہ آپ کے بالکل ممبر کے ساتھ بیٹھتے تھے حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرید خاص۔ جیسے ہی آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے فوراً قدم پکڑ کے اپنی گردن پہ رکھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا تو جلدی بڑی کیتی ہے لیکن پہلا نمبر کوئی اور لے گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سامنے تو میں بیٹھا ہوں، سبقت کون لے گیا، پہلا نمبر کون لے گیا، میں سامنے بیٹھا ہوں، سب سے پہلے قدم اٹھا کر میں نے گردن پر رکھا۔ فرمایا میرے اس اعلان کو کشف کے ذریعے پوری دنیا میں سنا گیا، سب سے پہلے جس نے اپنی گردن جھکا کر کہا کہ میری گردن نہیں میرے سر پہ بھی 11ویں والے کا قدم ہے، وہ خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے، اس کو معین الدین غریب نواز خواجہ اجمیری کہا جاتا ہے۔ اس نے وہاں سے کہا عبدالقادر جیلانی آپ کا قدم میری گردن ہی نہیں میرے سر پہ بھی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں 11ویں والا پیر بغداد سے بولے اور دوسرا ولی خراسان ایران کی پہاڑیوں میں سنے، ایران کی پہاڑیوں سے ایک ولی بولے اور دوسرا بغداد میں سنے، اگر ایک ولی سینکڑوں میل کے فاصلے سے بولے دوسرا سینکڑوں میل کے فاصلے سے سنے
تو غلام نبی پاکستان سے پکارے تو مدینے والا مدینے میں کیوں نہیں سن سکتا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آخری ریکویسٹ اور آخری درخواست یہ کرتے ہیں، ہمیں وہ واقعہ یاد ہے، ہم نے پڑھا ہے، ایک چور آپ کے پیچھے لگ گیا تھا، اس نے کہا آج اور کچھ نہیں ملا تو آج 11ویں والے پیر نے جبہ بہت خوبصورت پہنا ہے، اور کچھ نہیں تو یہی صحیح۔ جس وقت آپ شہر سے نکل کر ویرانے میں آئے تو اس نے آپ کے جبے کو ہاتھ ڈالا، اتارنا چاہا کہ یہاں تو ہے کوئی نہیں، کون بچائے گا، جبے کو ہاتھ تو ڈال بیٹھا لیکن جانتا نہیں تھا کہ خون حیدر کرار کا ہے، اتار نہیں سکا، جبے کو کھینچنے کی کوشش کرتا رہا، اتار نہ سکا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں نے اس کو نہیں کہا کہ میرا دامن پکڑ، اس نے اپنی مرضی سے پکڑا ہے، اب عبدالقادر کی مرضی ہے کہ قیامت تک چھوٹے نہ، اب پکڑ ہی لیا ہے تو قیامت تک چھوٹے نہ۔ تو ہم نکمے ناقص نکارہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ کا اعلان ہے مریدی لا تخف، میرا مرید خوف نہ رکھے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو ہم نے آپ کا دامن کرم تھاما ہے، غفلت کی وجہ سے کبھی دامن چھوڑنا بھی چاہیں آپ ہمیں نہ چھوڑیے گا، کیونکہ آپ کی سنگت میں ہم جنت کا راستہ آسان کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، تاج